چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو تیار کرو، ٹھیک ہے چلتے ہیں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم اقصی مسجد شہید کریں گے، اچھا ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ہماری جو اقصی مسجد کو شہید کرے گا ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک آپ ہے یہ جو نوجوان ہیں ساتھی پھر رہے ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے ان کو تیاری کرواؤ، ان کی تیاری کس چیز کی؟ کس جہاد کی تیاری کرواؤ۔ اچھا جہاد کریں گے ہم۔ تو آزاد ماہرین نے غزہ میں امداد کی رسائی نہ ہونے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ کہا غزہ میں اسرائیل کی مہم انسانیت کے خلاف جرائم کا نتیجہ ہے۔ یو این ماہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فوری رسائی، شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ۔ یو این آزاد ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ کا مکمل محاصرہ، انخلا کے غیر ممکن احکامات۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو، اسرائیل اور حماس کے بیچ میں اس سمے بھینکر لڑائی جاری ہے اور اس کو لے کر پاکی مدرسہ چھاپ الگ ہی ٹرینڈ کے اندر چل رہے ہیں۔ اور آج ایک بات کھلی ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں پاکستان کے وہاں کے نوجوانوں کو کس پرکار کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ پاکی مدرسہ چھاپ نے خود آج پوری دنیا کے سامنے بتا دیا ہے کہ وہاں پر انہیں جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور وہاں جو پڑھانے والے ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور دنیا بھر کے اندر جہاد کرو اور کافروں کو مارو۔ اور اس کو لے کر پاکستانی نوجوانوں کا دماغ اتنا واش کیا جا رہا ہے کہ وہ مرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کی طرف سے فلسطین کو سمرتھن دینے کی بجائے حماس کے آتنکوادیوں کو سمرتھن کیا جا رہا ہے، جو کہ اسرائیل کے ہزاروں ناگرکوں کو مار رہے ہیں۔ فلسطین میں، حماس میں اور اسرائیل میں، خاص طور پہ حماس اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا بتایا گیا مدرسے میں، یا آپ کو کیا مطلب اوورآل نیوز میں کیا پتا چلا؟ میں نیوز نہیں دیکھتا ہوں۔ تو پھر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو تیار کرو، ٹھیک ہے چلتے ہیں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم اقصی مسجد شہید کریں گے، اچھا ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ہماری جو اقصی مسجد کو شہید کرے گا ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک آپ ہے یہ جو نوجوان ہیں ساتھی پھر رہے ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے ان کو تیاری کرواؤ، ان کی تیاری کس چیز کی؟ کس جہاد کی تیاری کرواؤ۔ اچھا جہاد کریں گے ہم۔ تو آپ بھی نوجوان ہیں، آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ مطلب میں ایک سوال کر رہا ہوں ویسے۔ میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ میری تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا تیاری ہو رہی ہے جہاد کی؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ آپ کی بھی تیاری ہو رہی جی ہے؟ الحمدللہ میری بھی تیاری ہو رہی ہے جہاد پہ جانے کی۔ میری خواہش ہے میری خواہش ہے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اقصی مسجد کو بچائیں اور جہاد کی تیاری کریں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ میری خواہش ہے؟ میری خواہش ہے میں جہاد پہ جاؤں، ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا، ایک اللہ کی رضا اور بھی بہت سی چیزوں میں ہے۔ اگر میں اسے ڈیٹیل میں یہ بات بتاؤں صحیح ہے۔ کہ کرپشن نہیں کرنا، آپ نے غلط نہیں بولنا، کسی بے قصور کی جان نہیں لینا، آپ صحیح نے بات۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بچوں کو ہاسٹیج، چاہے جنگ بھی ہو، ہاسٹیجز نہیں بنانا، یعنی صحیح بات۔ بندی نہیں بنانا، یہ بھی تو سب مطلب یہ اچھے کام ہے۔ ہم ان کاموں کو چھوڑ کے اگر اس طریقے سے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی ٹریننگ آپ نے بولا ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ کب کمپلیٹ ہوگی؟ جنگ تو ابھی چل رہی ہے، اور کہاں ٹریننگ ہو رہی ہے؟ میری خواہش ہے مجھے کوئی لے کے نہیں جاتا۔ نہیں تو آپ مطلب ٹریننگ ہو رہی ہے تو جو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ میری خواہش ہے مجھے لے کے نہیں جاتا کوئی۔ آپ بتائیں۔ زیادہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ضلع رحمیر خان سے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چند ساتھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے تو یہ بھائی کی تیاری کروا رہے ہیں جہاد کی۔ تو قاری صاحب نے بھی بولا تھا جہاد کی تیاری کریں، ہمارے جو مفتی صاحب ہیں نا برا، ہاں ہاں انہوں نے گھر والے متحدہ کے آزاد ماہرین نے غزہ میں امداد کی رسائی نہ ہونے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ کہا غزہ میں اسرائیل کی مہم انسانیت کے خلاف جرائم کا نتیجہ ہے۔ یو این ماہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فوری رسائی، شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ۔ یو این آزاد ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ کا مکمل محاصرہ، انخلا کے غیر ممکن احکامات اور زبردستی منتقلی بین الاقوامی انسانی اور فوجداری قانون کی خلاف ورزی اور ظالمانہ ہے۔ غزہ کے اسپتالوں پر حملے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ اسرائیلی سیاسی رہنماؤں، اتحادیوں کے بیانات، غزہ اور مغربی کنارے میں فوجی کارروائیاں۔ اسرائیل کے ایمبیسڈر جو انڈیا میں موجود ہے، انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم انڈیا کی ہر طرح کی مدد لینے کو تیار ہیں، اور حماس کے پاس اس وقت اسرائیلی 200 قیدی موجود ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ان 200 قیدیوں کو، جو 200 سویلینز ہیں، ان کو چھڑایا جائے۔ اس معاملے میں انڈیا اسرائیل کی کتنی مدد کرے گا؟ دیکھیں جی، ایک پہلی تو امپورٹنٹ بات میری نظر میں تو یہ ہے نا کہ اسرائیل نے صرف انڈیا سے ہی کیوں ہیلپ مانگی؟ تو اس طرح سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پہلے سے لابی ہوگی نا، اندرون خانے تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، کوئی اچانک سے تو اس نے ہیلپ مانگی نہیں۔ باقی ایک بات تو حقیقت سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کیا کہ وہ جو انڈین لابی ہے ہاں UN میں، وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ان کے جتنے بھی فورن
ऑफिस के रिलेशंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इंडिया पे, आईटी पे। तो और इंडिया इकोनॉमिकली भी बड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है जी। अब ये हेल्प कर सकता है। उनको ये डर होगा कि अगर हम पे नेक्स्ट हमला हुआ इसराइल पे बड़ा, तो हमें डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव जगह तो चाहिए होगी ना, जहाँ से हम ऑपरेट कर सके अगेंस्ट फलस्तीन। अच्छा जी ठीक है। तो एयर बेसिस दे लेकिन सकते। इंडिया तो हमेशा कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज है नॉन अलायंस रहती है और हम किसी के मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालते। देखिए इंडिया कहता है, ये वो कह रहा है, पर वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा देखे ना, इंडियन कहीं कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या। कश्मीर में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं, उसका भी वो जिक्र वो नहीं कर। गुजरात के मामलात भी अभी आपको पता है बड़े पुराने हो गए, उसके बाद कोई दंगा भी तो नहीं हुआ ना। देखिए मे बी इंडिया से जो मदद मांग रहा है, हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो, अमेरिका डायरेक्ट ओपन होके ना आना चाह रहा हो। टेक्निकली अमेरिकन्स इंडियंस को सपोर्ट करें और इंडियंस इनको सपोर्ट करें, ठीक है। ये बात हो सकती है। जो कि अमेरिका देखें वहाँ जब ये मसला शुरू हुआ था तो इंडिया ने कहा था कि हम इसराइल के साथ स्टैंड करते हैं। इसराइल ने कहा था बस आप हमें जो है ना सपोर्ट करो, इतनी बड़ी बात है। लेकिन आज उनका एम्बेसडर ओपनली कह रहा है कि इंडिया किसी भी किस्म की अगर हमारी मदद कर सकता है तो हम उसको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा देखें, एक बात ये है, उसने ये बोला कि मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, उसने वो बात ये की कि मैं इस वक्त जो हूँ ना इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जूइश यहूदी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये पूरे उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, गजा तबाह हो गया, लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी ज़बानी मजम्मत और मुतालबे से आगे ना बढ़ सकी। जहाँ कल तक जिंदगी थी वहाँ आज वहशत है, बर्बादी की दास्तान सुना रही है। इसराइली फजाइया ने ऑर्थोडॉक्स चर्च पर भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइली फौज ने 2 हफ्तों की बमबारी के बाद गजा में भरपूर जमीनी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। खौफ